بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ المضارع ما اشبه الاسم من احد حروف نأیت بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصنف علیہ رحمہ فعل ماضی کی بحث سے فارغ ہوئے ہیں تو مضارع کی بحث کرتے ہیں۔ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو مشابہ ہوتا ہے اسم کے حروف نعیتوں میں سے ایک کے سبب سے۔ اے تعریف ہے، ہاں جی۔ مصنف علیہ رحمہ ماضی کے بعد آپ مضارع کو بیان کرتے ہیں۔ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو مشابہ ہوتا ہے اسم کے نعیتوں کے حروف میں سے ایک کے سبب سے۔ پھر آخر فعل مضارع یار سارے تین ماضی مضارع امر کی نے حد ہو گئی یار۔ وہ فعل ہوتا ہے جو مشابہ ہوتا ہے اسم کے نعیتو کے حروف میں سے ایک کے سبب سے۔ پھر آخر فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو مشابہ ہوتا ہے اسم کے حروف نعیتو میں سے ایک کے ساتھ کس سبب سے۔ اے تعریف کندی اگے پڑھ لے وقوعہی مشترکن و تخصیصہ بالسین او سوف۔ بس فعل مضارع اسم کے مشابہ ہوتا ہے، وجہ شبہ کیا ہے؟ فعل مضارع اسم کے مشابہ ہوتا ہے، وجہ شبہ کیا ہے؟ تو وجہ شبہ دو، وہ یہ کہ جس طرح اسم مشترک ہوتا ہے، جس طرح اسم مشترک ہوتا ہے کئی معنوں میں، پھر قرینے کے ساتھ ایک معنی کے ساتھ وہ خاص ہو جاتا ہے، اسی طرح مضارع بھی مشترک ہے دو زمانوں میں، حال میں اور سین صوفہ کے ساتھ یہ خاص ہو جاتا ہے۔ سین استقبال کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور حال کے لیے اور علامتیں ان کے ساتھ حال کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو مشترک ہونا پھر قرینے کے ذریعے خاص ہونا، اس میں فعل مضارع مشابہ ہے اسم کے۔ ہاں جی، وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ مضارع کو اسم کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح اسم معنوں میں مشترک ہوتا ہے، کئی معنی دیتا ہے، اسی طرح مضارع بھی حال اور استقبال میں مشترک ہوتا ہے، اور جس طرح مشترک قرینے کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اسی طرح مضارع کے بھی قرائن جن کے ذریعے استقبال یا حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اے وجہ شبہ کندی مضارع بھی اسم نہ با وجہ پچھو منع کرنا ہے۔ اچھا اگر عاشا پڑھ لا بینا پہ یہ با جو ہے نا بے احد سببیہ ہے، تا معنی کرے کہ سبب سے، یعنی بسبب زیادتی حروف اربع کے ایک کی، وہ کہ جن کا مجموعہ نعیتو بھی ہے، نعتی بھی ہے، اتینا بھی ہے۔ جی ایک اور گل چھیڑ دیتی کہ بزرگاں نے مشہور ایک لفظ ہی اتینا انہوں چھڑ کے نعیتو کیوں خاص کیتا ہے؟ جی عدول کی آیت اتینا کی ترکیب سے، اس لیے کہ اس میں تفریق ہے، اتینا کے اندر کیا ہے؟ متکلم کے حرفوں کے درمیان، اور تقدیم ہے کس کے لیے؟ خطاب کے حرف کے لیے، حرف غیبت پر۔ او اتینا شروع وچ حمزہ متکلم دے اتینا وچ تے نون آخر تے آئے کہ نہیں، پھر تے پھر خطاب دی تے پھر غیب اگاں چلا گیا، اے ہر شے رل مل گئی ہے۔ لفظ انج دا بناؤ کہ ترتیب رہے، اور یہ خلاف ترکیب ہے
کیونکہ غائب جو ہوتا ہے وہ متوسط ہوتا ہے کس کے؟ متکلم اور مخاطب کے اور متکلم گل کرن والا مخاطب جندے نال کیتی تے غائب جندی وچ گل ہو رہی ہے، ایک طرف ہوئی متکلم تے ایک طرف ہوئی تے غائب انہاں دے وچ یہ نہیں بھی کھلوتا ہے جندی گل ہو رہی ہے۔ اچھا جی، کیونکہ غائب متوسط ہوتا ہے متکلم اور مخاطب کے درمیان، اور مخاطب اس پر کلام ختم ہو جاتی ہے۔ ہن اے برخلاف جڑا مصنف لفظ بولیا ہے نہ اے تو کی نہ اے تو، اندے وچ ویکھو متکلم دیاں علامتاں پہلوں نے تے مخاطب دی آخر تے یہ جڑی غائب واسطے وچ آئی کہ نہیں، متوسط ہوئی نا جی، بس یہ تو گل مک گئی۔ لیکن انہوں نے عطین والی ترکیب جڑی ہے بڑی سوادی، بھی وہ معنی دے لحاظ نال عطین میں نہیں وہ آئے وہ آئیں، تے اے حروف مضارع تے آندے نے، نہ تو ہے اس کا معنی تھا دور ہونا، تو یہ دور تو نہیں ہوتے، لیکن ترکیب عطینہ کی مقام کے مناسب ہے، لفظاً بھی اور لفظاً تو ظاہر ہے کہ سارے حرف وچ موجود نے نہ عطینہ دے کہ کوئی نہیں چارے، اور مانن پس باوجہ صلاحیت رکھنے حروف مذکورہ کی صفت کے، اس لیے کہ وہ حروف اول میں آتے ہیں، اور یہ ترکیب اجنبی نہیں ہے مقام سے، کیڑی عطینہ کہ اے آندے آئے نے من کل وجہ، برخلاف نہ ہے تو کیونکہ نہیں خفا اس کے بود میں اس مقام سے معنی میں، اس لیے کہ یہ نہ ہے تو مشتاق نعیون، نعیون بمانا بود، دور ہونا، اے دور ہوندے پہنے نیڑے ہوندے پہنے، اس لیے بھی او ذرا مقام دے مناسب سے، چلو کوئی گل نہیں۔ چلو جی، فعل مضارع وہ فعل ہے جو مشابہ ہوتا ہے اسم کے آیتوں کے حروف میں سے ایک کے سبب سے، وجہ شبہ باوجہ واقعہ ہونے فعل مضارع کے مشترک اور باوجہ خاص ہو جانے فعل مضارع کے سین یا صوفہ کے ساتھ۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو مشابہ ہوتا ہے اسم کے حروف نعیتوں میں سے ایک کے سبب سے، بوجہ واقع ہونے فعل مضارع کے مشترک اور بوجہ خاص ہونے فعل مضارع کے سین یا صوفہ کے ساتھ۔ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو مشابہ ہوتا ہے اسم کے حروف نعیتوں کے ایک کے سبب، بوجہ فعل مضارع بوجہ واقع ہونے اس کے مشترک اور بوجہ خاص ہونے فعل مضارع کے سین یا صوفہ کے ساتھ۔ عطف علی قول ہی وقوع وہ پیچھے لوقوع و تخصیص ہی مضارع بسبب سین صوفہ زمانین میں سے ایک کے ساتھ، یعنی جیسے تخصیص ہے نا نکرہ کی، افراد میں سے ایک کے ساتھ اس پر الف لام داخل کر دیں تو ایک فرد مراد ہوں ہے، اور جیسے تخصیص لفظ عین دے کئی معنی نے نا تے ایک معنی کندے نال کرینے نال، اے مطلب بھی اگے جی فالحمزۃ للمتکلم مفردا والنون له مع غیرہ والتاء للمخاطب مطلقا وللمؤنث والمؤنثین غیبۃ والیاء للغائب غیرہما او غیرہما، اتنے ویکھ کی لکھے بالجر الان و صفت للغائب، پہلی ترکیب اے دسی دوجیاں دے بعد وچ نہیں بلیا ہوئی۔ اچھا جی، سوال ہے کہ یہ جو نعیتوں ہیں فعل مضارع پر آتے ہیں، یہ حروف ان کی تفصیل کیا ہے، کون سا حرف کون سا معنی دیتا ہے، تو وہ تفصیل اب بیان کرتے ہیں، الفاظ تفسیر۔ علامہ فرماتے ہیں نعیتوں کا جو حمزہ ہے، نعیتوں کا جو حمزہ ہے یہ متکلم کے لیے ہے مفردن، یہ واحد متکلم کے لیے ہے، وہ واحد مذکر ہو یا، اور نعیتوں کا جو نون ہے وہ متکلم کے لیے ہے لیکن مع غیر ہی، اپنے غیر کے ساتھ۔ اب واحد کے ساتھ ایک غیر ہوگا تو تثنیہ ہو جائے گا، دو غیر ہوں گے تو جمع ہو جائے گا، تو یہ جو نون ہے یہ چار معنی دیتا ہے، تثنیہ بھی جمع بھی، پھر دونوں مذکر بھی، اے چار معنی ہو گئے۔
اور تا جو ہے وہ مطلقاً خطاب کے لیے ہے، یعنی 6 سیغے واحد تثنیہ جمع مذکر تے مؤنث کے لیے، اور 2 غیب کے سیغوں کے لیے بھی تا ہے، واحدہ مؤنثہ غیبہ تے تثنیہ مؤنث غیبہ تے کنیاں وچ آئی 8 وچ، 6 مخاطب تے 2 غیب 8 وچ تے الف 1 وچ تے نون بھی 1 وچ، 8 تے 2 پیچھے کنے رہ گئے. اور یا غیب کے لیے ہے، ایسا غیب جو ان دونوں کا غیر ہے، متکلم اور مخاطب کا جو غیر ہے، جڑے سیگے بچ گئے نے ان کے لیے ہے جی، ٹھیک ہے. ہاں غیر ہما، یہ جو مؤنث اور مؤنثین غیبہ ہے نا، ان کو نکال کر باقی جو غیب کے سیگے بچ گئے 4 واحد مذکر تثنیہ مذکر جمع مؤنث جو غیب ہے، ان کے لیے یا ہے. تو کل کتنے ہو گئے؟ ہم بھی شباب بیان کر. اب مصنف علیہ الرحمن نعی تو اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سا حرف کون سا معنی دیتا ہے. معنی دیتا ہے کہ نعی تو میں جو حمزہ ہے یہ متکلم مفرد کے لیے ہے، پھر متکلم مذکر ہو یا مؤنث ہو. اور نعی تو میں جو نون ہے اس لیے حضرت کو 2 معنی، مارتا ہوں یا ماروں گا میں، ایک مرد یا ایک عورت. جی. اور نعیت میں جو نون ہے یہ متکلم کے لیے ہے، متکلم کے غیر کے ساتھ، متکلم کے لیے اس کا اپنے غیر کے ساتھ، یعنی کم از کم 2 3 اس واسطے 4 معنی. جی. اور نعیت میں جو تا ہے یہ مخاطب کے لیے ہے مطلقاً، اور واحدہ مؤنثہ مطلقاً میں نے 6 سیغوں کے لیے، مفرد تثنیہ جمع تے مذکر مؤنث، اور 2 غیب کے مؤنث غیبہ تے تثنیہ مؤنث غیبہ 8 کے لیے تا ہے. اور نعیت میں جو یا ہے یہ جو باقی بچ گئے نا غیب کے 4 ان کے لیے یضربو یضربان یضربونا تے یضربنا. آشیا بیخ اہل المتکلم میں ما غیر ہی برابر ہے کہ ہوں وہ دونوں مذکر یا ایک مذکر تک، کیونکہ سارے ٹھیک نے. اور اسی طرح صلاحیت رکھتا ہے کس کے لیے؟ 3 اعتبار کے ساتھ بھی، جمع وہ سارے مذکر نے یا سارے مؤنث نے یا کچھ مذکر تے کچھ. اور قول واحد معظم بھی ہووے کلا تے جمع دا سیگا بولے تو یہ واحد معظم کے لیے ٹھیک ہے. واحد معظم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقصو، جی، تو یہ مجاز ہوگا جمع سے باوجہ شمار کرنے ان کے معظم کو، کہ عربی معظم کو کل جماعت شمار کر دیتے ہیں، معظم کو ایسا بس. باقی نہیں آتا جمع واحد غائب واحد مخاطب معظم عین کے لیے. اگر معظم ہو نا، مخاطب معظم ہو یا غائب معظم ہو، تو اس کے لیے سیغہ جمع کا استعمال متکلم میں جمع کا استعمال ہوتا ہے. کس میں؟ غیب میں اور مخاطب میں غائب میں استعمال نہیں ہوتا. لہٰذا بھئی آندھنے کے بھئی جو نا بھئی نہیں آتا غائب کے لیے، مخاطب معظمین کے لیے. فعلو فی کلام بھئی فی الکلام القدیم، کلام قدیم میں کوئی نہیں. یہ رضی پہ آندھا ہے جڑے بعد ہونے کرن لگ پے نا جی، یہ عقیدت دے رنگ چوکھے چڑھے نے مولدین. کون؟ مولدین ہوندا بھی جڑا نا آنا یتیم ماں پیو فی المدینہ، اے مولدین نے. بھئی ابا کسے ملک دا تے ماں کسے ملک دی، تے پھر اتنے رہن لگ پے، عربی سیکھ لئی تے مادری زبان دی پوری مہارت نہیں پتر ہوندی. یہ تو رونا روندے عربی جی، مولدین ہے ان کا یہ جملہ ہے. اے بعد والے اصلی عربی نہیں ہے کہ جی اصلی. اچھا جی چلو جی سنے ہی اگے وے نا. او غیر ہما یہ بھئی جا رہا ہے، صفت ہے کس کی؟ غیب کی. اس تک سوال ہی کہ اس لیے کہ اس میں نظر ہے، سوال ہے، صفت بنانا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ غیر نکرہ ہے. اگرچہ مضاف ہو جائے کس کی طرف؟ متوغل فعل بہم ہے، مثل بھی غیر بھی سوا بھی. جی یا یہ اس پر کہ یہ بدل ہے کس سے؟ انہوں بدل بنا دو پھر بھی مجرور ہونا ہے. بدل میں بھی نظر ہے، اس لیے کہ نکرہ جب ہو بدل معرفے سے جاجب ہے اس نکرے کی پہلے تو
نکرے کو موصوف کریں پھر انہوں بدل بناؤ تے اندی تے صفت بھی کوئی نہیں. جواب دیا گیا کہ بدل ہے تساموں پر جی، یا بدل ہے بالحقیقت، یا اور حقیقت میں وہ کیا ہے؟ صفت ہے کس کی؟ بدل کی. بدل ہے نہیں بدل ہو رہے. تقدیر ہے للغائب غائبن غیرہما. پس بدل نکرہ موصوفہ ہے اور نصب کے ساتھ پڑھیں غیرہا تو حال بنے گا، اور یہ اولا ہے غیرہا بوجہ موافقت سبق کے، کیونکہ فل حمزہ للمتکلم مفردہ نہ کھے نا تو اس واسطے بھی غیرہا اے ساری گل آ گئی ہو مانا کر رہا. پس حمزہ متکلم کے لیے ہے. بسم اللہ. درا حال کے مفرد ہو اور نون متکلم کے لیے ہے اپنے غیر کے ساتھ. حال ہے مع غیر ہی، یعنی حال کونی مقرون مع، یعنی متکلم واحد کا غیر یا دو ہوں یا جماعت ہوں. جب اس کے ساتھ ایک ہوگا تو اب یہ متکلم کون ہوگا؟ تثنیہ. جب اس کے ساتھ دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے تو اب یہ متکلم جمع. اس لیے نفعلوں کے معنی چار. اور چلو جی، اور تا مخاطب کے لیے مطلقاً واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث 6 سیغے، اور مؤنثین غیبتاً کے لیے 8 ہو گئے، اور یا غیب کے لیے سنیں درا حالے کے غیر ہوں ان دونوں کے. اے مؤنث تے مؤنثین دے جی. بس حمزہ متکلم کے لیے ہے درا حالے کے مفرد ہو، اور نون متکلم کے لیے اپنے غیر کے ساتھ، اور تا مخاطب کے لیے مطلقاً، اور مؤنث اور مؤنثین غیبتاً کے لیے، اور یا غائبہ کے لیے، اور درا حالے کے غیر. اور کیوں ہے غیب کے لیے درا حالے کے؟ وہ غیب غیر ہے ان دو غیبہ کا تے پیچھے 4 رہ گئے نہیں. 8 وچ تا ہوندی ہوں، 4 وچ ایک وچ حمزہ یار الف کی ہویا، اور ایک میں نون آتے ہونا بھی حمزہ 2 واسطے سی، نون نے 4 واسطے ہونا سی، لیکن چونکہ وہ بھی متکلم نے تے التباس کو نہیں، اس واسطے سیگے ایک بنا دیتے جی. وحروف المضارعات مضمومة في الرباعي ومفتوحة فيما سواه. مسئلے جی شروع ہو گئے نے. کی شروع ہو گئے نے مسئلے جی کہ فعل مضارع معلوم مجہول نہیں، مجہول میں تو علامت مضارع مضموم آخر کا ما قبل مفتور اولا مکیا. مضارع معلوم دی گل ہوندی، مجہول تو پھر نال ہوندا ہے. علامہ فرماتے ہیں یہ جو حروف آتین ہیں جب مضارع کے شروع میں آئیں گے تو وہ مضارع جن کی ماضی 4 حرفی ہے ان میں علامت مضارع مضموم ہوگی، یو تو او نو. سنیں، اور ان کے سوا جن کی ماضی 3 حرفی ہے یا 4 سے زیادہ ہے وہاں یا تا آ نا. ہاں بھی شبت جی. مسئلہ کہ حروف مضارع معلوم میں حروف عطین کی حرکت کیا ہوگی؟ شتینوں کی حرکت ہوئی ہے. حروف مضارعات کی حرکت کیا ہوگی؟ اگر اس مضارع کی ماضی 4 حرفی ہو تو علامت مضارع مضموم ہے. اکرم سے زارب سے حد ہوگی مولوی واجد. صرفہ سے دحراجہ سے اے گل جی. اور ما سوا میں یعنی ماضی 3 حرفی ہو 4 سے زائد ہو تو اب حرف مضارعات جو ہے وہ مفتوح ہو. زاربہ سے تے استخراجہ سے تے تزاربہ سے اے شابہ سے تے تدحراجہ سے احرن جامہ سے احمرہ سے. چلو جی. اور حروف مضارعت مضمومہ ہوتے ہیں رباعی میں. مضارع جنہ دی ماضی 4 حرفی ہے، اور حروف مضارعت مفتوح ہوتے ہیں ان میں جو سوا ہے رباعی کے. شابہ شابہ نکیا.
ہوتے ہیں رباعی میں اور مفتوح ہوتے ہیں اس میں جو سوا ہے رباعی کے. اور حروف مضارعات مضمومہ ہوتے ہیں رباعی میں اور مفتوح ہوتے ہیں ان فعلوں میں جو سوا ہے رباعی کے. تو دیکھو بیان ہے یہ حرکات حاضل حروف اصل ان میں کیا تھا باوجہ ہونے فتح کے اور ماض ضمہ دیا گیا ان کے جن کی ماضی 4 حرفی ہے اور وہ ہے کہ ہو کن پر اکرما دحرجا قاتلا کرما. یہ کیوں ضمہ دیا گیا ہے؟ فرق کرنے کے لیے کس کے درمیان اس رباعی اور ثلاثی کے درمیان. بعضیاں میں التباس ہوتا ہے تو پھر سارے جنہاں دی ماضی 4 حرفی ہو ساری اس کھاتے چ لگے گئے. مثلاً ویکھ تو ازرابا بھی ماضی ہو زارابا بھی تے جے زارابا تا آ گیا ازریبو مضارع تے جے اوتھے علامت مضارع نو ضمہ نہ دئیے وہ بھی بنے گا کی ازرابا کولو ازریبو بننا سی نا او اوکریمو تے جے فتح دئیے تے کی بننا ہے ازریمو ازریبو کی تے زارابا دے کولو کی بنے تو ہن پتہ نہیں چلے گا بھی ازریبو ازرابا دا مضارع ہے یا زارابا دا مضارع یا سنیں تے پھر باقی بھی جنہاں دی ماضی 4 حرفی تردن للباب سارے نال بیڑی تے بہ گئے کہ پاپا لگنا سنس نال گیا سائندے جی تے سارے چلے گئے. سنیں ایک وچ التباس سی باقیاں وچ کوئی نہیں تے وہ باقی نال رل گئے ہندے جی. شاباش. ولا يعرب من الفعل غيره إذا لم يتصل به نون تاکید ولا نون جمع مؤنث. اچھا جی مسئلہ نمبر 9 جی فعلوں میں سے کوئی فعل 3 قسم ماضی امر مضارع. فعل ماضی بھی مبنیوں پڑھ چکے ہیں اگوں آوے گا فعل امر بھی مبنی ہے کیے مبنی تے پیچھے رہ گئی فعل مضارع. فعلوں میں سے 3 قسموں میں سے صرف یہ فعل مضارع معرب ہے باقی 2 قسمیں جو تو بغیر ہو تو مضارع مجزوم نے ہو یار. تو فعل ماضی بھی مبنی ہے اور فعل امر بھی صرف مضارع کلا ہی لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے جب مضارع کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ خفیفہ متصل نہ ہو اور مضارع کے صیغوں کے ساتھ نون جمع مؤنث کا نہ ہو خواہ حاضر ہو خواہ غائب ہو یہ نہ ہو تو پھر مضارع معرب ہے. لہذا جمع مؤنث کے 2 صیغے بھی مبنی ہیں باقی 12 میں سے جس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ لگ گیا وہ بھی مبنی ہے. ہاں جی شاباش جی. علامہ فرماتے ہیں کہ فعلوں میں سے نہ فعل ماضی معرب ہے نہ فعل امر معرب ہے صرف اور صرف مضارع معرب ہے. شرط ہے کہ جب اس فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید بھی متصل نہ ہو اور جمع مؤنث کے 2 نون بھی ساتھ متصل نہ ہو تب فعلوں میں سے نہ فعل ماضی معرب ہوتی ہے اور نہ فعل امر معرب ہوتا ہے بلکہ صرف فعل مضارع معرب ہوتا ہے. لیکن فعل مضارع معرب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فعل مضارع نون اس کے ساتھ نون تاکید وہ فعل مضارع نون تاکید اور جمع مؤنث کے نونوں سے خالی ہو متصل نہ ہو. سنیں اور دیکھ انما اور لم یعرب مضارع کا غیر افعال سے کیوں باوجہ نہ پائے جانے اعراب کی علت میں کس میں اور فعل میں اعراب کی علت کوئی نہیں. اعراب کی علت کیا ہے فاعل ہونا مضاف الیہ ہونا آخنا. اعراب کی علت کیا ہے فاعل ہونا مفعول ہونا مضاف الیہ ہونا. تے فعل تے بندے ہی نہیں نہ فاعل بندے نے نہ مضاف الیہ لہذا پھر اعراب کے میں تھے آ سکتے صرف اور صرف فعل مضارع قابو آ گیا یاریاں دی وجہ تو کن دی وجہ تو یاریاں نہ لاؤ پھر یاریاں لاؤ تے پھر ادھر جانا پہ جاندے جی. محض معرب ہے یہ نو کون باوجہ مشابت اس کے اسم کے ساتھ جیسا کہ ابھی گزر گیا ہے اے یاریاں دی سزا بھگت رہا ہے کن دی یاریاں دی سمجھ آؤں دی پیچھے پتر اے گل ہے جی جی. محض نہیں معرب یہ نو جب اچھا جی نون تاکید لگ جائے تو پھر کی ہوندا ہے نون جمع لگ جائے تو پھر کی ہے کیوں نہیں معرب ہوندا. اور محض نہیں معرب یہ نو کون اور کہڑے ہی
جب متصل ہو اس کے ساتھ کون؟ وجہ یہ ہے کہ اعراب یا نون تاکید تو پہلے لے آنا ہے یا بعد وچ لے آنا ہے. سنے ہی اس لیے اگر اعراب دیا جائے ما قبلہ ہو پر تو پھر نہیں پتہ چلے گا کہ یہ مسند ہے کدھر کی طرف یا اس کے غیر کی طرف. جیسے حال یزرے حال یز رے بنا پڑے کی کیونکہ یز ریبو سے نا مفرد تے جلے یز رے بنا پڑھیے تو نہیں پتا چلے گا مولوی جی یہ مفرد سیکھا ہے یا اے شاباش جی. اور اگر اعراب دیا جائے کس پر؟ نون تاکید پر، تو البتہ جاری ہوگا اعراب اس شے پر جو تنوین کے مشابہ ہے. وہ نون تنوین دے مشابہ ہوتا ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے. اے بجائے اور ماض نہیں اعراب دیا جائے گا مضارع کو جب متصل ہو اس کے ساتھ کون؟ اور وجہ یہ ہے کہ یہ نون جو ہے یہ واجب کرتا ہے اپنے ما قبل کی تسکین کو. نون جمع ہے میرا ما قبل کی ہونا چاہیے؟ یاز ربنا تے تاز ربنا ساکن ہونا چاہیے. اور اساں دینا اعراب انت دینا نہیں کیونکہ تے ضمیر ہے. اعراب دینا پہلے وہ جڑا پہلے محلے اعراب سی اون دے کپڑے لائی بیٹھا ہے. سمجھی جی گل؟ اس واسطے انہوں اعراب نہیں دے انہیں سمجھ آئی بھی انہوں تو ساکن کر دیتا ہے. اعراب کی میں آوے واسطے دی اس لیے نون جمع کی وجہ سے بھی اعراب نہیں آتا چونکہ ما قبل کو وہ سکون ساکن کرنا چاہتا ہے. اور نون تاکید میں ما قبل اعراب دے پھر خرابی ہے، ما بعد دے پھر حرف پر اعراب ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اے وجہ آ گئی ہوں. اور نیچا صحیح نہیں مورب ہوتا فعل سے مضارع کا غیر سنیں جبکہ نہ متصل ہو فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید اور نہ جمع مؤنث کا نون. جی نہیں مورب ہوتا فعل سے فعل مضارع کا غیر جب نہ متصل ہو فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید اور نہ نون جمع مؤنث کا. شب ہوتا فعل سے فعل مضارع کا غیر جب نہ متصل ہو فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید اور نہ جمع مؤنث کا نون. تو پھر یہ ہوتا ہے خلاصہ ہے کہ فعل مضارع دے صرف 12 سیغے مورب نے، 2 تو ہمیشہ مبنی نے کہڑے نون جمع والے. 12 بھی رہ گئے تے 12 جے نال جے کر نون تاکید نہیں ہن کی نے ہو تے جے نون تاکید ہے تے گل مکی. جی وَإِعْرَابُهُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَزْمٌ. اسم کا تو اعراب ہم نے پیچھے پکا کے بلا دیا ہے، رفع نصب جر ہوتا ہے. فعل مضارع کا اعراب کیا ہوتا ہے اندے بھی نام دسو. کہندے نے 2 او انہیں تے ایک چائنا چ لے آندا ہے. جی رفع نصب تے جزم کیش ہے؟ رفع نصب جزم. جزم یہ اعراب ہے کس کے؟ اسم کا اعراب ہے رفع نصب جر، فعل مضارع کا اعراب ہے رفع نصب جزم. جی فعل مضارع کا اعراب 3 ہے، 3 ہیں: رفع نصب جزم رفع نصب جزم رفع رفع نصب جزم. جزم. اور اعراب فعل مضارع کا رفع اور نصب اور جزم ہیں. جی اعراب فعل مضارع کا رفع اور نصب اور جزم ہیں. اور اعراب فعل مضارع کا رفع اور نصب اور جزم ہیں. جی بین استور لکھے ہیں بھی جر نہیں دیتی کی نہیں دیتی جر بے جزم بھی جزم تینوں آنی ہی آنی ہے. تے جے جر دی بھی کوئی صورت بنا دیئے ان دے اعراب بن گئے 4 اسم دے بن گئے 3 حالانکہ اسم دے مشابہ دی وجہ تو انہوں مور بنایا ہے تے حضرت رہتے بد گئے. وہ جزم تو آنی آنی ہے تے جے کوئی صورت جر دی بھی بنا دیئے تے رفع نصب جر جزم کنے ہو گئے؟ حضرت صاحب 3 تے خلیفے اے ٹھیک نہیں ہے گا. جی فالصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث بالضمة والفتحة والسكون مثلو يضرب ولن يضرب ولم يضرب. اچھا جی اب تفصیل شروع. کون سا مضارع تو کون سا اعراب؟ کون سا اعراب؟ 5 سیغے 50 وری اگے پکوائے نے 5 مضارع صحیح ہو. مضارع یعنی لام کلمے میں واو الف یا نہ ہو. این تے فاج جڑی مرضی ہے سانو اندر نال غرض نہیں، ایسا محلے راہ ویکھنا. لام کلمے میں
بھائی ناقص نہ ہو، اور ناقص نہ ہو، ناقص اے مطلب ہے مضارع صحیح ہو اور خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے، کس سے؟ جو تثنیہ کے لیے ہوتی ہے اور جمع کے لیے ہوتی ہے اور مخاطب مؤنث کے لیے ہوتی ہے، اور پیچھے بچ گئے نہیں 5 سیغے، یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو۔ مضارع صحیح ہو خالی و ضمیر بارز مرفوع سے، اس مضارع کا اعراب رفع حالت ضمہ لفظی کے ساتھ، نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ، جزمی حالت سکون لفظی کے ساتھ، جیسے یز ہوا یضربو تے لئیں یضربا تے لم یضرب، تنے موجود نے۔ یضربو مرفوع بضمہ، لئیں یضرب منصوب بفتح، لم یضرب مجزوم بسکون۔ ہاں جی اب اعراب اعراب اور کون سا فعل مضارع تے کون سا اعراب؟ کون سا فعل مضارع اور کون سا اعراب؟ اگر فعل مضارع صحیح ہو یعنی ناقص نہ ہو، یعنی ناقص نہ ہو، اور خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے، تو اب فعل مضارع اس ضمیر سے بھی خالی ہو جو تثنیہ کے لیے جمع کے لیے مؤنث مخاطبہ، اے نام یا کو ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو، کس سے؟ بارز مرفوع سے خالی تو وہ صرف 5 سیغے نہیں، وہ صرف، تو پھر کیا حکم ہے؟ رفع حالت، رفعی حالت ضمہ لفظی کے ساتھ، نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ، اور جزمی حالت سکون لفظی کے ساتھ۔ اے مضارع دا اعراب بیان ہو رہا ہے 750 باری۔ پھر آخ کہ مضارع ہو صحیح اور ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو، ضمیر بھی ہوئے بارز بھی ہوئے تو مرفوع بھی ہوئے، ان دے کولو خالی پاویں تثنیہ دی جمع دی بیدہ منصب مخاطبہ دی، یعنی 5 سیغے۔ ان کا اعراب رفعی حالت ضمہ لفظی کے ساتھ، نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ، اور جزمی حالت سکون لفظی، یضربو مرفوع بضمہ، مرفوع بضمہ لفظاً، اگے لن یضربا منصوب فتح لفظاً، لم یضرب مجزوم بس بالسکون، مجزوم۔ چلو جی اور دیکھو درو فصحیح ہو، نظر آئی ہو؟ بیان ہے مضارع کے اعراب کی اصناف المضارع فی الاعراب، اعراب کے اعتبار سے مضارع دیاں کنیاں قسماں بن دیاں نے، اعراب کے اعتبار سے مضارع دیاں 4 قسماں بننیاں نہیں، مضارع دیاں 4 قسماں بننیاں نہیں، توجہ کریں۔ پس مضارع مختلف ہوتا ہے اعراب میں، تو البتہ دیا جاتا ہے ہر قسم کو وہ کہ اس کا وہ مستحق ہے کس سے، لہذا صحیح جو خالی ہے کس سے، وہ ضمیر جو کس کے لیے اور جمع کے لیے مؤنث کی ہو یا اور مخاطبہ مؤنث سے، ان اعرابی رفعی حالت ضمے کے ساتھ، نصبی حالت اور جزمی حالت سکون کے ساتھ، جیسے ہووا اور باقی مراد صحیح سے وہ فعل مضارع ہے کہ اس کے آخر میں الف اور واو اور یا نہ ہو، اس کے آخر میں نہ ہوں۔ انما قیدا بالضمیر البارز، اس لیے کہ مضارع کا اعراب متصل بالضمیر مستتر کا یہ اعراب ہے، جیسے زید یضرب، ہند تضرب، انت تضرب، اضرب نضرب، بالضمۃ والفتحۃ والسکون۔ باقی ضمیر مرفوع کیے اس لیے کہ اگر بارز ہوئے تو منصوب ہوئے تو پھر او اعراب نو مانے کوئی نہیں، جیسے یضربک، یضربکما، یضربکم، یضربک، یک سہر نال لا دے، ہو لا دے، یہ مضارع مرفوع ہے۔ ایک یہ مرفوع ہے ممت اتصل بالبارز منصوب، کیونکہ اعراب اس کا فتح کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہوئے گا۔ ضمیر منصوب اعراب کو مانے نہیں، مرفوع اس اعراب کو مانے گئے۔
پس صحیح بس صحیح جو خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے جو تثنیہ کے لیے ہے اور مذکر مؤنث جڑا بھی ہو بھائی اور جمع کے لیے ہے اور مخاطب مؤنث کے لیے ہے بس صحیح مجرور مجرد ضمیر کی ہوندا ہے بھئی رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتح کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ جیسے یضربو اور لن یضربا اور لم یضرب ہلو ہلو شابا پس صحیح وہ جو خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے اور مخاطب مؤنث کے اے جڑی ضمیر ہے نا کو خالی ہو یعنی 5 سیغے رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتح کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ جیسے یضربو اور لن یضربا اور لم یضرب شاباش بس صحیح وہ جو خالی ہے ضمیر بارز مرفوع سے تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے اور مخاطب مؤنث کے لیے رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتح کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ جیسے یضرب اور لن یضرب اور لم یضرب جی والمتصل به ذلك بالنون وحذفها مثل يضربان ويضربون وتضربين چلو جی فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع متصل ہے جن کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع متصل ہے خواہ یہ صحیح ہوں خواہ ناقص ہوں کوئی بھی ہو اس کا لحاظ نہیں ہے نہ امیر تو پتر پکار لگے ہیں گل ان کی رفعی حالت اثبات نون کے ساتھ نسبی حالت اور جزمی دونوں حذف نون کے ساتھ جی وہ فعل مضارع جن کے ساتھ جس کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع متصل ہے یعنی اور کتنے سیگے 2 تو مبنی 5 نکل گئے 7 سیگے 7 سیگے اوش یضربان یضربون تضربان پھر تضربان تضربون تضربین تضربان جڑے سیگے نے جی 4 تثنیہ 2 جمع مذکر 1 واحدہ منثی مخاطبہ جی فعل مضارع خواہ صحیح ہو خواہ ناقص ہو کوئی بھی ہو کیونکہ یہاں اس کو دخل نہیں یہاں نون ہے ان کی رفعی حالت اثبات نون کے ساتھ ہے اور نسبی اور جزمی دونوں حالتیں حذف نون کے ساتھ اس کی رفعی حالت اثبات نون کے ساتھ اور نسبی اور جزمی حالت حذف نون کے ساتھ من کرو مثالہ دیکھو یضربان یضربان رفعی حالت ہے تو کس کے ساتھ ہے اس نون یضربون یضربون تضربین اور یضربان سارے کٹھے کر دینا تو پورے ہو گئے جی 4 تے یضربون تضربون 2 6 تے تضربین کے 7 ہو گئے پورے ہو گئے سنیو اور اگر ان پر آ جائے کون ناصب پھر کیا ہوگا لن یضربا اگر چلنا لن یضربا لن یضربو لن تضربی تو کیا ہوا حذف نون کے ساتھ اگے لم یضربا لم یضربو لم تضربی اب بھی آگے سمجھ تے 7 سیگاں دا اعراب ہوندا ہے رفعی حالت اثبات نون نسبی اور جزمی اینی گل ساری اور بل متصل فلا موصولہ وہ مضارع کے متصل ہے بہی اس مضارع کے ساتھ یہ تو مرادی ہے ضمیراں تو کیے ان اعراب کیے نون کے ساتھ اور حذف نون کے ساتھ یعنی رفعی حالت اثبات نون کے ساتھ اور نسبی حالت حذف نون کے ساتھ چل بے مانا کرو اور وہ فعل مضارع کے متصل ہو اس کے ساتھ اس مضارع کے ساتھ مضارع کے ساتھ یہ تو مراد ہے ضمیراں نون کے ساتھ اور حذف نون کے یعنی اعراب اس کا اثبات نون تے حذف نون اعراب اس کا اثبات نون اور حذف نون اثبات نون رفعی حالت حذف نون 2 حالتیں کیڑیاں نسبی اور جزمی جی جیسے یضربان اور یضربون اور تضربین اعراب مضارع متصل جی بہ الضمیر بارز مرفوع لأحد الامور المذکور ان دا اعراب ثبوت نون کس وقت اور حذف نون کس حالت میں
اور وہ 5 مثالوں میں ہے، 5 نہیں 7 نے، اصل یضربان ہے، اور وہ ہما یضربان تے انتما تے تضربان نے 3 تے کٹھے ہو گئے، ہم یضربونا تے انتم تے انت ایشا، بس ایک کیڑی حالت ہو گئی؟ اچھا جی، لن یضربا، لن یضربو، لن تضربی، لم، اے نسبی حالت ہے، لم یضربا، لم یضربو تے لم تضربی۔ اچھا جی، محض بنایا گیا ہے اعراب ان سیغوں کا، کس کا؟ تثنیہ کا، جمع کا، واحدہ منصب مخاطبہ کا، اعراب ان کا حروف کے ساتھ، حروف کون؟ نون، کون؟ نون، حروف کے ساتھ، باوجہ مشابہ ہونے ان سیغوں کے مثنیٰ اور مجموع فی الاسماء کی صورت کے۔ تو تثنیہ جمع جو اسم ہے ان کا اعراب کیا ہے؟ بالحرکت کے بالحرف ہے؟ بالحرف ہے، پتہ ہی کو نہیں۔ رجلان دا کی اعراب ہے؟ بالحرف ہے، تے مسلمون دا تو اور کی پوچھا تھا کو میں بھائی اسم تثنیہ جمع ہو تو اعراب بالحرف ہے کہ بالحرکت ہے؟ تو چونکہ یہ ان کے مشابہ ہو گئے، تثنیہ جمع ہو گئے، اس لیے۔ باقی ما ساکت کیا کہ نون جزم کی حالت میں، کیوں؟ اس لیے کہ نون بمنزل حرکت کیا ہے، کس میں؟ مفرد کے۔ بنائیاں نہیں پڑھیاں کہ وہ ضمہ اعرابی کے عوض میں نون، آخر میں نون اعرابی لائے جی، نہ ہے نون اعرابی کی نہ ہے، جیسا کہ ساکت ہوتی ہے حرکت کس میں، اسی طرح پھر نون بھی ساکت ہوگا۔ اچھا، نسبی حالت میں نون کیوں ساکت ہوتا ہے؟ ما ساکت ہوتا ہے نون کس میں؟ باوجہ ہونے جزم کے افعال میں، بمنزل جر کے کس میں؟ تو پس جیسے تابع ہوتی ہے نسب جر کے اسماء میں اور مسلمات تو اسی طرح یہاں بھی نسب تابع ہے جزم کے کس میں؟ افعال میں۔ اے بجا بنی ہے، آگے چل۔ والمعتل بالواو والیاء بالضمۃ تقدیرا والفتحۃ لفظا والحذف۔ چلو جی، مضارع کے 5 سیغے جو ضمائر سے خالی ہیں، وہ 5 سیغے معتل واوی ہوں یا معتل اور یدعو یرمی، ان کا اعراب ہے ضمہ رفع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ، جزمی حالت حذف لام کے ساتھ۔ ہاں جی، مضارع کے وہ سیغے جو ضمیر سے خالی ہیں، ضمیر سے خالی ہیں، لیکن ہے وہ کیا؟ معتل واوی یا معتل یائی، یدعو یرمی، ہاں، ان کی رفع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگی اور نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ ہوگی اور جزمی حالت حذف لام کے ساتھ ہوگی۔ یدعو یرمی، مرفوع مرفوع بضمہ تقدیرا، لن یدعو لن یرمی منصوب بفتح لفظا، لم یدعو لم یرمی مجزوم بحذف لام، کی نائندہ مجزوم بحذف لام، یدعو دا کی نائن، مرفوع بضمہ تقدیرا، لن یدعو منصوب بفتح لفظا، لم یدعو، مجزوم بحذف لام، اور اور معتل بالواو والیاء، بالواو والیاء ضمہ کے ساتھ، رفع حالت تقدیر ضمہ کے ساتھ، اور نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ، اور جزمی حالت حذف لام کے ساتھ، انج معنی کرنے جی۔ اور معتل واو کے ساتھ اور یا کے ساتھ، رفع حالت تقدیر ضمہ کے ساتھ اور نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ اور جزمی حالت حذف لام کے ساتھ، اور معتل واو اور یا کے ساتھ، رفع حالت معتل بالواو والیاء، رفع حالت ضمہ تقدیری ضمہ نہیں ہو یار، ضمہ تقدیری کے ساتھ اور نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ اور جزمی حالت حذف نون کے ساتھ، حذف لام کے ساتھ۔ اگے جی، والمعتل بالالف بالضمۃ والفتحۃ تقدیرا والحذف۔ فعل مضارع کے 5 سیغے معتل الفی جن کے آخر میں واو یا الف سے بدل چکی ہے، واو یا الف سے بدل چکی ہے، وہ اصل تو ہوندی کو نہیں، بدل کے ہوندی ہے،
وہ مضارع جو معطل الفی ہے یہ اسم مکسور کی طرح ہو گیا ہے، اس کا اعراب رفع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصبی حالت فتح تقدیری کے ساتھ، جزمی حالت حذف لام کے ساتھ، وہ الف کے ساتھ. ہاں جی، وہ فعل مضارع جو ضمیر سے خالی ہے، 5 سیغے، 5 سیغے. اگر وہ معطل الفی ہوں، ان کے آخر میں الف جو واو یا سے بدلی ہو، الف ہو جی، تو اس کی رفع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصبی حالت فتح تقدیری کے ساتھ، اور جزمی حالت حذف لام کے ساتھ. حذف لام کے ساتھ ہے. لہذا یرضا کی آنکھاں دے، مرفوع بضمہ تقدیرا، لن یرضا مرفوع بفتح تقدیرا، تے لم یرضا مجزوم بحذف لام. بحذف لام، مجزوم. وہ اپنی پنجابی جو فارسی بولی دی جی. اور معطل بالالف، بالالف، رفع حالت، رفع حالت اور نصبی، رفع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور نصبی حالت فتح تقدیری کے ساتھ، اور جزمی حالت حذف لام کے ساتھ. حذف لام آنکھو جا حذف آخر آنکھو جی. اور معطل بالالف رفع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور نصبی حالت فتح تقدیری کے ساتھ، اور جزمی حالت حذف آخر کے ساتھ. اور معطل بالالف، اور معطل بالالف رفع حالت ضمہ تقدیری کے پھر ساتھ، ضمہ، ضمہ تقدیری کے ساتھ، ضمہ. ضمہ تقدیری اینے سال ہو گئے تین پکوان دیا یار. نصبی حالت فتح تقدیری کے ساتھ، اور جزمی حالت حذف لام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حذف لام. خلاصہ یہ ہے کہ مضارع جو ہے نا اس کے 5 سیغے ایک طرف، 2 ایک طرف، تے 7 2 مبنی ہیں. ان میں سے 5 جن کے ساتھ ضمیر بارز نہیں ہے، صحیح ہیں تو اور اعراب ہے، معطل واوی یائی ہیں تو، معطل الفی ہیں تو، اور جو 7 نون اعرابی والے سیغے ان سب کا ایک ہی اعراب ہے، وہ صحیح ہوں غیر صحیح ہوں. رفع حالت، نصبی اور جزمی حالت، حذف نون کے ساتھ یار، کس کے ساتھ؟ حذف نون کے ساتھ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضارع او اشیاء لکھے، بعض مقدم کیا مضارع کو فعل امر پر، پہلے ماضی پھر مضارع، اس لیے کہ مضارع اصل ہے امر کا، اور اس لیے کہ فعل مضارع صحیح ہے حال کے لیے جی، اور فعل امر نہیں ہوتا مگر استقبال کے لیے ہوتا ہے. مضارع ما وہ فعل ہوتا ہے جو مشابہ ہوتا ہے اسم کے حروف نعت میں سے ایک کے سبب سے. ما اشبہ الاسم، یہ شامل ہے ماضی کو بھی، کیونکہ ماضی بھی مشابہ اسم کے ساتھ، کیونکہ اسم کی جگہ واقع ہوتی، کل پڑھی ہو. اور بِأَحَدِ حروف نعتوں کے ساتھ، یہ با جو ہے یہ مسابت کے لیے ہے، سنیں. اور مراد حروف نعتوں سے نون متکلم الغیر میں، الف متکلم بنفس ہی میں، یا غیب میں، اور تا حاضر میں. اور مشہور ان کے نزدیک تعبیر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، اور وہ مناسب ہے لفظاً اور معنن، جیسا کہ نہیں مخفی. اور تفصیل پڑھی حاشیے تھے. معاذ دول کیا سے کس کی طرف، تاکہ موافق ہو جائے ترکیب لفظی ترکیب مقالی کے، کیونکہ کلام شروع ہوتی ہے کس سے اور ختم ہوتی ہے. اور غائب کیا ہوتا ہے؟ تے نہ اے تو میں یہی بات ہے، پہلے متکلم ہے آخر میں مخاطب ہے، درمیان میں غائب ہے. اچھا جی، لے وقوع ہی یہ علت ہے لقولہ ما اشبہ کی، کہ یہ اسم کے مشابہ کس طرح، اسم کے کہ یعنی مشابہ ہے فعل مضارع اسم کے باوجہ واقع ہونے مضارع کے کیڑی شے، حال اور استقبال کے معنی کے درمیان. سن رہے ہیں؟ جیسا کہ اسم نکرہ
واقعہ ہوتا ہے مشترک کس کے درمیان؟ افراد کے درمیان یار. جیسے راجولن یا دوجی مثال لے لو, یا اسم مشترک ہوتا ہے کئی معانی کے درمیان. جیسے عین چشمے کو بھی کہتے ہیں, اکھ نو بھی آندے نہیں, بغل نو بھی آندے نہیں. اور خاص ہونا یہ تخصیص بالجر پھیلا قولی وقوع ہے, یعنی بوجہ خاص ہونے مضارع کے کس کے ساتھ؟ یہ آ جانتے مستقبل نل خاصی. لن ناسبہ آ جاتا پھر بھی بولنا, ان شرطیہ آ جائے تو پھر بھی, ان مصدری آ جائے تو پھر بھی, یہ سارے دسے نے بھی سارے ہون تو مستقبل والا معنی ہوتا ہے. دھیان کرے جی. جیسا کہ اسم نکرے کی تخصیص کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ فرد معین کے ساتھ. اور جیسا کہ مشترک کی تخصیص معنی میں سے ایک کے ساتھ کس کے سبب سے؟ شاباش سے جی. اور حاصل ہو جاتی ہے مضارع کی تخصیص بمعنی حال جب داخل اس پر کون. اچھا اے تسینہ مضارع خاص ہوئے استقبال نال, اگر حال نال خاص کرنا ہو تو پھر کیڑی شے اس تے کی داخل ہوئے؟ یا ما نافیہ آ جائے تو پھر حال والا معنی ہوندا ہے مضارع دا. ہن تفصیل پس حمزہ متکلم مفرد دن کے لیے مذکر ہو یا تاکہ موافق ہو جائے حمزہ کیڑے لفظ کے. یہاں دو سے ہے کہ کوئی نہیں. جیسے افعلو اور نون متکلم کے لیے ما غیر ہی, غیر ایک ہو وہ یا اس سے مذکر ہوں یا, پس اس کے ساتھ جب ایک ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ تثنیہ متکلم کے لیے, اور اس کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ بغیر فرق کے, مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں. جیسے نفعلو نون اختیار اس لیے کیا ہے کہ نحنو بھی جمع کے لیے, جمع متکلم کے لیے, تو یہاں بھی نون ہے اس کے مناسب ہو جائے اس کے, اور تا مخاطب کے لیے ہے تاکہ موافق ہو جائے کس لفظ کے, کیونکہ انت میں کیا ہے؟ تا ہے. مطلقاً کا مطلب ہے برابر ہے کہ وہ واحد ہو یا مذکر ہو. پس کہتوں انت انتا انتما انتم انت تضربینا انتما اور انتنا تضربنا. ایت آگے 6. اور اسی طرح تا آتی ہے مؤنث واحدہ اور مؤنثین اثنین غیبہ کے لیے, درا حالانکہ وہ دونوں غیب ہوں. جیسے ہے یا اور ہما, پس ہو گئے یہ سارے مستعملہ سیگے کنے 8 کے 9 8 ہو گئے, 6 تو 2 8. اور آتی ہے یا غیب کے لیے, ان دونوں کا غیر یعنی مؤنث اور مؤنثین غائبات کا غیر. بواقی کتنے ہیں؟ اور وہ مفرد مذکر غائب, تثنیہ مذکر غائب, تو جمع مذکر, تو جمع مؤنث غائبہ. ہوبا یضربو ہما ہم تو ہننا, پس یہ 12 سیغے ہو گئے. تو متکلم کے 2 ملاؤ تو ہونا 14 سیغے ہو گئے. تو یہی مطلوب تھا. حروف مضارعت یعنی زوائد جو مذکورہ ہیں حروف عطین میں سے, یہ مضمومہ ہوتے ہیں کس میں؟ رباعی میں. مراد رباعی سے وہ ہے کہ جس کی ماضی خواہ وہ اپنے تئیں ثلاثی مزید ہو, جیسے اکرم قاتل صرفا, یا اپنے تئیں رباعی مجرد ہو جیسے, نہ کہ رباعی تصریفی. رباعی تصریفی کیڑا ہوندا ہے؟ ثلاثی مزید. بس صرف رباعی کنوں آندے نے؟ فاعل 2 لام اصلی صرف دے وچ اے اکرامہ تے قاتل صرف ثلاثی مزید ہے کہ رباعی ہے؟ ثلاثی مزید ہے. یہ حدث دے پہنے بھی یار رباعی تصریفی نہیں مراد لینا. بس صرف وچ رباعی کیڑا ہوندا ہے؟ فاعل 2 لام. حد ہو گئی یار. اچھا جی, نہ چواں نو ضمہ کیوں دیتا ہے؟ ما ضمہ دیا گیا ان حروف کو رباعی میں, باوجود ہے کہ اصل ان میں کیا تھا, لیکن ضمہ دیتا ہے تاکہ نہ ملتبس ہو جائے ثلاثی کس کے ساتھ. بعض صورتوں میں مواد مادہ
کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اگر تو کہے دو سیگے ایک کی ماضی ازرابا کرامہ دی ایک کی ماضی زاربا اندہ واحد متکلم ازربو بفتح ہوئے تے پھر پتہ نہیں چلے گا کہ ازربو اے باب فعال دا ازربو ازرابا دا ازربو ہے یا زاربا دا ہے سنیں تو پھر اتارا دادا آلے کا پھر مترد ہو گیا یہ سارے ربائی میں جن میں التباس ہوتا ہے یہ التباس ہوتے سارے کٹھا کر دیتا جی اور مفتوح ہوتا ہے کون ان سیغوں میں کہ جو سوا ہے ان کے یعنی ان فعلوں میں جو سوا ہے ان کے یعنی سوا ہے کس کے اور وہ ثلاثی مجردی تے لیکن جن دی ماضی تو یا ربائی مزید سمجھے نا جی جن دی ربائی مزید بھی نال ہی جی جیسا کہ ایک تاسبہ مضارع کی آوے گا استخراجہ تے ربائی مزید ہوئے جیسے تداحراجہ سے اور یہ اس لیے کہ ثلاثی نو کیوں حرکت فتح وہ کیے اور رابعہ سے اوپر جو ہیں وہ حرف کثیر نے تو کثرت کس کا تقاضا کرتی اور فتح کیے اپنے غیر سے لہذا خاص کیا فتح کو ان کے ساتھ جن میں کثرت ہے اے شاباش بسم اللہ اور نئے مورب فعل کے اقسام سے سوائے اس کے سوائے کس کے غیر کے اور وہ کون ہے غیر حد ہو گئی تین قسم غیر کون ہے اچھا جی ماض مورب ہے یہ فعل کون فعل مضارع باوجہ مشابہ انہیں مضارع کے کس کے ساتھ مشابت تام من حیث لفظ والمعنی والاستعمال تین شیعہ بہرحال لفظ میں پس باوجہ موافق ہونے فعل مضارع کی اسم فاعل کے ساتھ حرکات اور سکنات اور ضاربن تے یا ضربو گن لبو جنیا حرکتاں جن سکون برابر سرابر نے اور بہرحال معنی میں پس جیسا کہ گزر گئے تعمیم میں اور تخصیص میں ابھی اور بہرحال استعمال میں کس میں پس تعمیم ایک بھی دو معنی پھر خاص تے استعمال یہ ہے کہ پس باوجہ واقعہ ہونے ہر ایک کے فعل مضارع اور اسم فاعل سے صفت کس کی جیسے مرر تو بے راجولن ضاربن ٹھیک اسی طرح مرر تو بے راجولن سنیں لیکن ہوگا مضارع مورب دو شرطوں کے ساتھ ایک ان کا جب نہ ہو متصل اس کے ساتھ کیڑی شے بہرحال جب متصل ہو مضارع کے ساتھ کیڑی شے جیسے لا یضرب بننا تو ہوگا مضارع مبنی بر فتح ہوگا مفرد مذکر میں مبنی بر ضم ہوگا جمع مذکر میں اور یضرب بننا اور مبنی بر کسر ہوگا مفرد مؤنث میں تضرب بننا سنیں اور نئی مختلف ہوگا آخر اس کا عوامل کے اختلاف کے سبب سے کیوں تاکہ نہ لازم آ جائے کیڑی شے ان کے درمیان اللہ رب کریم کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسجنن لا یہ مبنی تے والے انہما اور اس لیے کہ وہ دونوں یعنی فعل مضارع نہ نون تاکید نون سکیلا باوجہ شدت امتزاج ان دونوں کی کس کے ساتھ کیڑا کلمہ اے نون کیڑے نہ لگ دین فعل مضارع نہ یار حد ہو گئی جی تو شدت امتزاج ان دونوں کے کس کے ساتھ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں تو ہو گئے دونوں نون مثل کلمے سے پس اگر اعراب دیا جائے فعل کے آخر پر تو پھر ہوگا اعراب واقع کس پر اور اگر اعراب دیا جائے نون پر تو ہوگا اعراب واقع حقیقتاً دوسرے کلمے پر دو میں گلہ ٹھیک نہیں ہے دو میں گلہ شتر مرغ والا صاحب بن گیا اور شرط ثانی یہ کہ نہ ہو اس میں پس جب لائے کو اس کے ساتھ نون جمع مؤنث کا برابر ہے کہ وہ جمع جیسے یا تو یہ مضارع بھی کیا ہو جائے گی جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ ان یعفونا بے ثبات نصبہ بھی ہے نون موجود ہے کہ کوئی نہیں بے ثبات نون حالت نصب میں اس لیے کہ یہ نون ضمیر ہے جو واجب کرتا ہے کس کو اپنے ما قبل کے تسکین کو قیاس کرتے ہوئے کس پر فعلت
اور فعلنا جی ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਾਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾ ਕਬਲ ਨੂਨ ਦਾ ਸਾਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਲਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਾਲਨਾ ਕੱਲਾ اور وَإِنْ دَ لزوم سکون جب سکون لازم ہے ما قبل کو تو پھر اعراب متحذر ہو گیا گل مک گئی مضارع کے اعراب 3 ہیں رفع ہوتا ہے جب مضارع عوامل لفظیہ سے اور اس وقت رفع اس کا ہوگا عامل مانوی کے ساتھ او کیڑا او خلوف کس سے نواسب اور جوازم سے فعل مضارع کا خالی ہونا یہ کیا کرتا ہے خالی ہونا کس سے عوامل ہے اس وقت اس کا عامل مانوی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مبتدا خبر کا عامل فعل مضارع کا عامل یہ بھول گئے پڑھے پڑھائے سارے جی جیسا کہ مبتدا اور خبر میں عامل مانوی ہوتا ہے اور فعل مضارع کا اعراب نصب ہے اگر ہو عامل کیا جیسے لن نصبا اور فعل مضارع کا اعراب جزم ہے اگر مضارع کا عامل کون ہو جیسے لم وغیرہ اور کلم المجازات ہیں جزم فعل میں قائم مقام ہے کس کے اسم میں اور نہیں داخل ہوتی جار کس پر فعل پر جزم تا گئی تو جار تاکہ نہ لازم آ جائے مزیت کس کی فعل مضارع کے باوجود ہے کہ فعل مضارع فرع ہے کس کی وہ تشبیہ نال مورب بنے مولی عبدالجلیل پلاوی پھر شروع ہوئے ہیں مضارع کے اصناف کے بیان میں اس حیثیت سے کہ مضارع 5 صیغے صحیح ہیں یا معطل ہیں یا تثنیہ یا جمع ہیں تاکہ دیا جائے ہر صنف کو وہ کہ مستحق ہے اس کا کس سے پس کہا کہ صحیح فعل مضارع صحیح وہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں اور ناویاں دے نزدیک تے صحیح مجرد ضمیر بارز مرفوع سے وہ ضمیر جو لاحق ہوتی ہے کس کے ساتھ علامت بطور اگر ٹورنا ہوا نا بطور تثنیہ کے لیے یعنی تثنیہ مذکر غائب جیسے تثنیہ مذکر مخاطب جیسے اور تثنیہ مؤنث غائبہ اور تثنیہ مؤنث مخاطبہ جیسے تضربان مشترک ہیں تینوں کے درمیان یہ تضربان 3 نہیں تضربان تثنیہ مؤنث غائب تضربان تثنیہ مذکر مخاطب تضربان اے مطلب ہے جی وہ مخاطب بھلا بھی اور ضمیر بارز تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے یعنی خالی ہو ضمیر سے جو بارز ہوتی کس کے لیے جمع کے لیے اور یہ بھی 4 ہیں یہ بھی بسم اللہ جمع مذکر غائب جیسے اور جمع مذکر مخاطب جیسے تے جمع مؤنث غائبہ جیسے تے جمع مؤنث مخاطبہ جیسے اینا بھی بیان کرو عرض کو نہیں کیونکہ ہے نہیں مبنی یہ 2 تاں لیکن نال چلائی چلو کوئی گل نہیں ماحول تے کوئی ہے نا اور مخاطب مؤنث کے اور ضمیر کس کے لیے مخاطب یعنی مضارع خالی ہو ضمیر بارز سے جو کس کے لیے ہوتی ہے جیسا کہ تضربین پس زوات نون کی جملہ ان کے 9 صیغے بن گئے جملہ ان کے وچوں 2 جمع مؤنث والے کر دو تو پیچھے 7 رہ گئے 2 مبنی نے تو 7 معرب نے اور باقی رہ گئے مجرد نونات سے کنے مذکر غائب جیسے مؤنث غائبہ مذکر مخاطب تے متکلم تے جمع متکلم پس حکم ان 5 کا یہ کہ ہوگا ضمہ کے ساتھ یعنی معرب ہوں گے ضمے کے ساتھ کس حالت میں اور معرب ہوں گے فتح کے ساتھ اور معرب ہوں گے سکون کے ساتھ اللہ حسبل اس لیے کہ فعل مضارع معرب ہے پس وہ اسم مفرد صحیح کی طرح ہوں گے اس وقت جیسا کہ مرفوع بے رفع با کا کس کی وجہ سے عامل رافع مانوی کی وجہ سے اور لن یضربا با کے عامل اور لم یضرب با کے اور نہیں داخل ہوتا جار فعل مضارع پر جیسا کہ تو پہچان چکا ہے لہذا اس کو ذکر ہی نہیں کیا جار تے ہوندے کوئی نہیں اچھا جی ماذ قید لگائی ہے کہ فعل مضارع کی ہوئے اعتراض کیا کس سے
ہر دعا سے کیونکہ راب انکان قریب آگے آ رہا ہے، اور ماض کا ہے کہ مجرد ہو کس سے، جو لہک ہوتی مضارع کے ساتھ، کیونکہ حکم ان کا جس میں ضمیر ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے، اور مقید کیا ہے کیڑی ضمیر نال، مگر اس لیے کہ وہ ضمیر جو ہوتی ہے مستتر، جیسے زید یضرب، ہند، انت، آنا، ان کا اعراب تو پیچھے گزر گیا، ان کا اعراب تو مثل مجرد عن ضمیر کے ہے، اور مقید کیا بارز مرفوع کے ساتھ، اس لیے کہ ضمیر بارز او مانے کوئی نہیں، جیسے یضرب کا نہیں بدلتا حکم مضارع کا، بلکہ اس کا اعراب کیسا رہتا ہے، مجرد عن ضمائر مذکورہ کا اعراب ہوتا ہے، یعنی تینوں حالتیں۔ نمبر 2، اور وہ والمتصل بہ ذالک، ضمیراں دے مرجے یعنی مضارع وہ مضارع کہ متصل ہے اس کے ساتھ ذالک یعنی ضمائر، اور وہ کنے نہیں، اور 9 سیغے نہیں، تثنیہ مذکر، تثنیہ جمع مذکر، جمع مؤنث، ہر ایک ان دونوں میں سے یا غائب ہے یا مخاطب ہے، اور مخاطب مؤنث واحدہ نون کے ساتھ رفع، ان کا اعراب کس کے ساتھ ہوگا، ان 9 میں 2 کٹ دینے جے نال میں سے جوڑی ہوندے نے، وہ مبنی نے 2 ان باہر کٹ دیو، نون کے ساتھ خبر ہے لقولی والمتصل بہ لذالک، یعنی ان کا اعراب اس بار ثبوت نون کے ساتھ کس وقت، لہذا اور حذف اس کا یعنی حذف نون کے ساتھ کس میں، اور مگر جمع مؤنث کے 2 نون، کیونکہ وہ تو وہ عوامل کے ذریعے، جیسا کہ ذکر کیا پیچھے، پس کہ تم، جیسا کہ کہ تم، اچھا جی، ماض ساکت ہے نونات حالت جزم میں، کیوں، اس لیے کہ نون بمنزل حرکت کے ہے جو مفرد میں ہوتی ہے، اور ساکت ہو جاتا ہے نون حالت نصب میں، کیوں، باوجہ ہونے جزم کے افعال میں، بمنزل اسمان، پس جیسا کو اتر غلطی دھیان کرنا جائے، پس جیسا کہ تابع ہے نصب کس کے، اسی طرح تابع ہو گئی نصب جزم کے افعال میں، الٹ ہو گیا جی، سنے جی غلطی جی، اسی طرح تابع ہو گئی نصب کس کے افعال میں۔ فائدہ، جائز ہے، ایک اور کر لو، جائز ہے نون کا، یکونوں کے نون کا حذف، اگرچہ وہ اصلی ہے مضارع مجزوم سے، جبکہ اس کے ساتھ مضارع نہ مضارع سنیں، او کانا یکونو، اس تے آوے لم جازمہ، کی آوے تے او آخر تے جزم ہونی ہے، لم یکن، لم اکن تے لم، او واو تے التقاء ساکنین لگی، واو نو کوئی دخل نہیں، گل کاف دی ہے، لیکن کہندے نے کہ اگر آگے کوئی ساکن متصل نہ ہو تو کثرت استعمال کی وجہ سے یہ نون کو بھی حذف کر دیتے ہیں، جیسے لم اکن بغیہ کی بجائے لم آکو بغیہ، قولہ تعالی، نظر آ رہی، سمجھی ہو، کل بھی گزرے نے اتھے مثالاں، بہرحال جب لاحق ہو کس کو، اس نون کو، کون، ما بعد ساکن، ما بعد ساکن، ساکن، جیسے قولہ تعالی لم یکن الذین کفروا، تو ہن نون سلامت رہنا ہے، ہن نون ہن واپس آ جائے، لم یاکو ہے نا، اگے ساکن مل گیا تو لم یکن الذین، سمجھ آتی بھی جی۔ اچھا جی، نمبر 2، اور معطل بالواو تے بالیا، یعنی اعراب مضارع معطل بالواو کا یا بالیا کا 3 قسم ہے، کیڑا، بالضمہ تے بے تقدیر رفع حالت ضمہ، با وجہ ثقیل جاننے عربیوں کے ضمے کو کس پر، اے وجہ، پس حذف کیا جائے گا ضمہ اور ساکن کیا جائے گا کس کو، اور کہ تو ہوبا، ہاں، اور دوسرا والفتحہ تے لفظاً تے فتح نسبی حالت، کیوں، با وجہ
فتح کی خدمت کے پس تلفظ کیا جائے گا اور کہہ تو لن يدخل والحذف یعنی مورب ہوگا مضارع معطل بحذف الواو والیا کدوں پس کہہ تو لم يدعو لم يرمه اینج کیوں کیتا ہے یہ اس لیے کہ جب جازم علی تشریف لے آئے جب جازم نے نا آخر میں پائی حرکت فعل مضارع کے آخر میں سمجھائیا تے پھر انہیں حرف نو او حرف جڑا پیدا ہوندا کندے کولوں کنی ماری پڑھیا جی کیونکہ ضمے نو چھکو تے کی نکلدی ہے کسرے نو چھکو تے فتح نو چھکو تے اس آکھیا پھر تسی سج تہاڈا میں بندوبست کردا ہاں جی تہاڈا ہی خیش قبیلہ سی اچھا جی اور معطل یہ عطف ہے معطل سابق پر یعنی معطل بالالف جیسے يرضى يخشى اس کا اعراب دو قسم ہے رفع حالت ضمہ نصبی حالت ایک ہوگی وہ یعنی دونوں حالتیں ہوں گے کس کے ساتھ اعراب اس کا جیسا کہ اور لن یخشا پس وہ مثل اعراب اس کا کیونکہ الف اور حذف کے ساتھ یعنی کیوں بوجہ فقدان حرکت کے پس حذف کیا جائے گا کس کو جو پیدا ہوا ہے پس کہہ تو